قطعاً کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے وزیر اعظم اس بارے میں کہے یا کوئی اور۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈٹ کر ان کی پارٹی کے پیچھے پڑ چکی ہے، اسی لیے تحریک انصاف چھوڑنے والے سیاستدانوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا ہے۔ اس لہر کو روکنے کے لیے عمران خان نے چند دن پہلے اسٹیبلشمنٹ سے اپیل کی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، اور یہی نہیں، عمران خان نے مذاکرات کے لیے 7 رکنی کمیٹی کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مکالمہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، جس کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوتی ہے، اور ایک میز پر بیٹھ کر اتفاق رائے سے ہی سیاسی اور آئینی پیش رفت ممکن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کے روپ میں انتہا پسند اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے مکالمے کے اہل نہیں، ایسے عناصر ریاست کی علامتوں پر حملہ کرتے ہیں، ایسے عناصر کی متشدد کارروائیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے عناصر کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے وضاحت کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف تاحیات نااہلی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریلیف مل سکتا ہے۔ منگل کو اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں دیے گئے میرے بیان کو میڈیا کے ایک حصے میں غلط تشریح کر کے پیش کیا گیا ہے، اور میں نے ایسا نہیں کہا کہ نواز شریف کو بالکل فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ میں اپنے بیان میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنی سزاؤں کے خلاف نظر ثانی کا حق استعمال کر چکے ہیں، لہٰذا ان کے بنیادی مقدمات میں نئے بنائے گئے قانون سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کے تحت ان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تاہم تاحیات نااہلی کی سزا ختم کروانے کے لیے وہ اپیل کر کے اس میں ریلیف لے سکتے ہیں۔